پہلا سوال، عبادات کس کی اور عبادات کیسی؟ بس یہی دو باتوں کی تصریح کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبادات کس کی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی، اس لیے کہ انسان کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، تخلیق کے انس و جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سمپل۔ ایک چھوٹے سے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ عبادات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ عبادات کس طرح ہوگی؟ تو عبادات اس طرح ہوگی جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کا نام لا الہ الا اللہ اور دوسرے کا نام محمد رسول اللہ، کلمے کا تو جز ہے، یہی عبادت۔ اب عبادات میں جو چیز ہم اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر اس کی دلیل ہے تو وہ عبادت ہے، اللہ کے لیے پیش کر رہے ہیں، خالص ایک اللہ کے لیے، اور اس کی دلیل موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو وہ عبادت ہے۔ اور اگر دلیل موجود رہنے کے باوجود ہم وہ چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں، شرک ہے۔ اور ہم اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن اس کام کی دلیل موجود نہیں ہے، نہ اللہ نے بتایا ہے نہ اس کے نبی نے بتایا ہے، یہ چیز بدعت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادات کہتے اس کو ہے جس کا دلیل موجود رہے اور وہ کام اللہ کے رسول نے بتایا ہو، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، صرف اللہ کے لیے کی جائے تو عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے تو بہت بڑا گناہ، شرک، جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار، لیکن شرک کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، کیا اگر نبیوں سے شرک ہو جائے معاف کرے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ انبیاء کے لیے بھی معافی نہیں، شرک سب سے بھیانک ہے۔ اور اگر عبادات اللہ ہی کے لیے کی جائے لیکن اس کی دلیل موجود نہ ہو تو بدعت ہے۔ مثلا نماز ایک عبادت ہی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ عبادت کریں کس طرح؟ اللہ کے رسول کی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم مجھے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز ایک عبادت ہے لیکن اس عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح دعا ایک عبادت ہے، اگر اس دعا کو ہم اپنے من سے کچھ اس میں بڑھا لیں، ایڈ کر دیں، کیسا رہے گا؟ کیا یہ قابل قبول ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارنے کو کہا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ اب دعا ایک عبادت ہے، کیا اس دعا میں ہم اپنے طرف سے کوئی الفاظ ڈال دیں وہ چلے گا؟ دلیل حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے،
حدیث نمبر 247۔ بے شک۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا جب رات میں بستر میں سونے کے لیے آیا کر تو وضو کر لے نماز کی طرح، اور نماز کی طرح وضو کر لے، دائیں کروٹ لیٹ جا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لمبی دعا سکھائی، بخاری کے اندر ایک صفحے میں ہے، میں اس سے ٹکڑا بتاتا ہوں۔ اس دعا کے اندر ہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم نے اس دعا کو پڑھ لیا اور اسی رات تمہاری موت ہو جاتی ہے تو تمہاری فطرت کی موت ہوگی، یعنی تم پکے مسلمان مومن ہو کر مرو گے۔ اور صحابہ، آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ صحابہ دین کے معاملے میں کتنے حریص تھے، ہمارے اور آپ کے طرح تو نہیں کہ رات بھر دن بھر جلسے ہو جائیں، تقریر ہو جائیں، لیکن ہم کو کرنا وہی ہے جو ہمارے من کے اندر ہے۔ ہم تو صرف یہ کان کی عیاشی کے لیے سن لیتے ہیں، ایک طرف سے سنیں گے، صبح ہو کے چائے کی دکانوں پر پھر وہی بات ہوگی۔ صحابہ انتہائی حریص ہوا کرتے تھے۔ جیسے ہی برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی کہ جو اس دعا کو پڑھ لے گا اگر رات میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی موت فطرت کی موت ہوگی، یعنی وہ پکے مسلمان ہو کر مرے گا۔ حضرت برا بن عازب اس دعا کو یاد کر لیے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے اس دعا کو یاد کر لی ہے، آپ میری اس دعا کو سن لیجئے اور سننے کے بعد تصدیق کر دیجئے۔ یہ اللہ کے رسول میری دعا کو سن لیجئے۔ اللہ کے رسول کو سنانے لگے۔ جب وہ اس الفاظ